بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي متفق عليه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، کل آپ کے سامنے فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے تھے۔ آج حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، آپ کی شکل و صورت، آپ کا قد، آپ کا رنگ، آپ کی آنکھ، آپ کی بھوں، آپ کے چلنے کا انداز، جن کو شمائل کہا جاتا ہے، ان کا مختصر بیان ہوگا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان آنکھوں سے نہیں ہو سکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس بعد کے لوگ آتے تھے اور ان سے کہتے تھے صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات بتائیے، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا حلیہ مبارک۔ بہت شوق سے اس کو سنتے تھے۔ محدثین نے شمائل کو علم حدیث کا ایک مستقل حصہ قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے آخر میں شمائل کے نام سے ایک مستقل رسالہ جمع کیا ہے، اور اس میں ان روایات کو ذکر کیا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، آپ کے حلیہ مبارک کا تذکرہ ہے۔ اور بہت سے حضرات نے اس رسالے کی اردو میں، عربی میں، فارسی میں اور دنیا کی مختلف کتابوں میں شرح کی ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے مشکاۃ شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے متعلق کچھ روایتیں ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، ماحی کے معنی مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے سے، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائیں گے، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میں حاشر ہوں، حاشر کے معنی جمع کرنے والا، سمیٹنے والا۔ فرمایا میں حاشر ہوں، میرے پیچھے لوگوں کا حشر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قیامت قائم ہونے کے بعد جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے، اس طرح کہ ایک ہاتھ ایک طرف حضرت ابوبکر ہوں گے، ایک طرف حضرت عمر ہوں گے، اور آپ دونوں کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے۔ یہ بیان گزشتہ سال ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ بیچ میں تھے، ایک طرف ابوبکر تھے، ایک طرف عمر تھے، آپ نے دونوں کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور فرمایا کہ حشر کے دن ہم اسی طریقے سے آئیں گے۔ تو آپ کے ناموں میں ایک نام حاشر بھی ہے کہ تمام لوگوں کا حشر آپ کے پیچھے ہوگا۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، عاقب کے معنی پیچھے آنے والا،
بعد میں آنے والا، فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء فقال انا محمد وانا احمد والمقفی والحاشر والنبی التوبہ والنبی الرحمہ۔ اس میں کچھ نئے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں مقفی ہوں۔ مقفی کے معنی ہے جو پیچھے آنے والا ہو، اور باقی لوگ یا جو آگے جانے والا ہو اور باقی تمام انبیاء اس کے پیچھے آنے والے ہوں۔ تو ظہور کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن آپ امام الانبیاء ہیں، باقی تمام انبیاء رتبے کے اعتبار سے آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اور شب معراج میں آپ نے مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی ہے، آپ آگے تھے، تمام انبیاء پیچھے تھے۔ دوسرا نام حاشر ہے جو ابھی گزرا۔ تیسرا نام ہے نبی التوبہ، میں نبی التوبہ ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی خوب توبہ کرنے والا ہوں، چنانچہ آپ ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ و استغفار فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا معنی نبی التوبہ کا الذی تاب علی یدہ الناس ما لم یتب علی ید احد، جتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کفر و شرک سے توبہ کی ہے، اتنی توبہ کرنے والی جماعت کسی اور نبی کے اوپر یا کسی اور فرد کے اوپر نہیں تھی۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ تاب اللہ علیہم ببرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ بہرحال ہر اعتبار سے آپ نبی التوبہ ہیں، اور آپ نبی الرحمہ ہیں، نبی رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شمت مقدم راسہ ولحیتہ وکان اذا دہن لم یتبین واذا شعث راسہ تبین وکان کثیر الشعر اللحیۃ فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده رواه مسلم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اگلے حصے میں اور داڑھی میں تھوڑے سے بال سفید ہو گئے تھے۔ جب آپ تیل استعمال کرتے تھے اب بال چپک جاتے تھے تو آپ کے سفید بال نظر نہیں آتے تھے، اور جب بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے تو سفید بال نظر آ جاتے تھے، اور آپ کے داڑھی کے بال بہت گھنے تھے۔ اور جب یہ آپ نے فرمایا تو ایک شخص نے تابعین میں سے یہ کہا کہ رجل فقال له رجل وجهه مثل السيف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، یعنی چمکدار اور روشن۔ انہوں نے کہا لا بل کان مثل الشمس والقمر، کہا نہیں بلکہ چاند اور سورج کی طرح تھا، اس لیے کہ تلوار میں چمک تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی جاذبیت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ وہ بہت لمبی چیز ہے، تو تلوار کے ساتھ تشبیہ دینے میں آپ کے چہرے کا لمبوترا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گولائی تھی، اس لیے کہا کہ تلوار کے ساتھ تشبیہ مت دو بلکہ چاند اور سورج کے ساتھ تشبیہ دو، جس میں خوبصورتی بھی ہے، نور بھی ہے، چمک بھی ہے۔ وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِي، اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے کے پاس مہر نبوت دیکھی ہے، آپ کے پشت کے اوپر مہر نبوت تھی، یعنی آپ کے آخری نبی ہونے کی مہر تھی۔ مثل بیضۃ الحمامۃ، کبوتر کے انڈے کے برابر، اور فرمایا یشبہ جسدہ، اس کا رنگ آپ کے بدن ہی کی طرح تھا، کوئی الگ رنگ نہیں تھا۔ آگے روایت آ رہی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بدن پہ لال لال تل ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ
گولائی کے اندر مرغ کے اس کے کبوتر کے انڈے کے برابر وہ مہر نبوت تھی۔ وعن عبد الله ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغز كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثعاليل رواه مسلم۔ ایک دوسرے صحابی عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ کتنے سعادت مند ہیں۔ آپ کا حالت ایمان میں دیدار کر لینا یہ وہ سعادت ہے کہ جس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مقام صحابیت جس کو حاصل ہو گیا، دنیا کا بڑا سے بڑا ولی ہو، وہ کسی ادنا درجے کے صحابی کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور میں نے آپ کے ساتھ گوشت روٹی کھایا ہے، اور یوں کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ سرید کھائی ہے۔ سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑوں کو ملا دیا جاتا ہے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ یہ عربوں کا بہت پسندیدہ کھانا تھا۔ فرماتے کہ میں نے آپ کے ساتھ گوشت روٹی کھائی، پھر میں گھوم کر آپ کے پیچھے گیا تو میں نے مہر نبوت دیکھی۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان بائیں مونڈھے کے ابھرے ہوئے حصے کے قریب، یہ جو کری ہوتی ہے یعنی پیچھے کی جو پنکھی ہے، اس کا جو ملائم حصہ ہے کنارے کا، اس کے قریب یہ مہر نبوت تھی۔ تو جہاں یہ روایت آتی ہے کہ دونوں مونڈھوں کے درمیان، اس کا مطلب یہ کہ دونوں شانوں کے درمیان تھے، لیکن بالکل بیچوں بیچ یہ مہر نبوت نہیں تھی، بلکہ بائیں شانے کے قریب تھی۔ جمعن، وہ مٹھی کی طرح سے، جیسے مٹھی ہوتی ہے، یہ بھی تقریباً وہی گولائی کی شکل ہو گئی انڈے کی۔ جمعن، مٹھی کی طرح، علیہ خیلان، اس کے اوپر خال تھے، تل تھے، کامثال الثعالیل، جیسے بدن پہ سرخ سرخ دانے ہوتے ہیں تل کے، اس طرح سے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالابيض الامهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء وفي رواية يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان روعة من القول ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون وقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه وفي رواية بين أذنيه وعاتقه متفق عليه وفي رواية البخاري قال كان ضخم الرأس والقدمين لم أر بعده ولا قبله مثله وكان بسط الكفين وفي أخرى له قال كان شسن القدمين والكفين۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو ان کے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ انصاری نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، اور کامل 10 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ کی صحبت میں رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اوپر بہت شفقت فرماتے تھے۔ تو کئی روایتیں ان کی ایک ساتھ ذکر کی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے، نہ ٹھنگنے تھے، پستہ قد، نہ بہت لمبے تھے نہ پستہ قد تھے، بلکہ میانہ قد تھے، جیسا کہ آگے روایت صراحت کے ساتھ آ رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ معجزہ تھا کہ جس مجمع کے اندر بھی رہتے تھے سب سے نمایاں نظر آتے تھے، یعنی قد کے اعتبار سے آپ سے لمبا انسان بھی اگر مجمع کے اندر موجود ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمایاں نظر آتے تھے۔ لیکن
ایسی لمبائی کے جس کی جو نامناسب محسوس ہو، یا ایسا ٹھگنا پن کہ جس کو عیب سمجھا جائے، یہ بات نہیں تھی۔ آپ نہ تو بہت لمبے تھے نہ پستہ قد تھے، بلکہ میانہ قد تھے۔ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْحَقِ وَلَا بِالْآدَمِ، نہ بالکل سفید گورے تھے اور نہ بالکل سانولے تھے، بلکہ آپ کا رنگ سفیدی اور سرخی لیے ہوئے تھا، اور ہلکا سا سانولا پن اس کے اندر تھا جو ایشیا کے لوگوں کا عام طور سے رنگ ہوا کرتا ہے۔ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطِّ وَلَا بِالصَّبْتِ، نہ آپ کے بال بالکل گھنگھریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، ہر اعتبار سے اعتدال تھا آپ کے اندر، قد میں، قامت میں، رنگ میں، بالوں کے اندر۔ نہ بالکل گھنگریالے تھے جیسے حبشیوں کے بال ہوتے ہیں، نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ بال اس طرح تھے کہ جب آپ کنگھی فرماتے تھے تو اس میں ہلکا خم پیدا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ شمائل کی روایت میں موجود ہے کہ آپ کے بال 4 لٹوں میں بٹ جاتے تھے۔ بال جب آپ کنگھی کرتے تھے تو تھوڑے تھوڑے بال اکٹھا ہو کر الگ الگ ہو جاتے تھے، 4 لٹیں بن جاتی تھی۔ یہ بات بالکل سیدھے بال میں نہیں ہوگی، جس بال میں تھوڑا سا خم ہوگا اس کے اندر ہوگی۔ یہ خوبصورتی ہے، نہ بالکل سیدھا اور نہ بہت زیادہ گھنگریالا۔ بعثہ اللہ وعلی رأس 40 سنۃ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا، یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر آپ مکہ میں 10 سال اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ عام طور سے تاریخ اور سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام 13 سال رہا ہے۔ یہاں جو 10 سال ذکر کیا گیا ہے تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب کے لوگ کسر کو یعنی پھٹکر کو چھوڑ دیتے تھے، تو 13 میں سے 3 جو پھٹکر تھا چھوڑ کر دہائی کو لے لیا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں، لیکن نبوت کی جو عام تبلیغ فرمائی ہے آپ نے وہ 3 سال کے بعد ہے۔ اس لیے جو آپ کی عمومی تبلیغ کا زمانہ ہے وہ 10 سال کا ہے، اس اعتبار سے اس کو 10 سال کا ہے۔ ورنہ یہ بات محقق ہے کہ نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 13 سال رہا ہے، اور جب آپ نے وہاں سے ہجرت کی ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ فرمایا کہ 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور اللہ نے آپ کو وفات عطا فرمائی 60 سال کی عمر میں۔ یہاں بھی وہی ہے کہ کسر کو چھوڑ دیا ہے، 6 دہائی اور آخری دہائی کا 3 سال اس کے ساتھ شامل ہے۔ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں 20 بال سفید نہیں تھے، یعنی 20 بال بھی نہیں تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں کہ اگر میں چاہتا تو ان کو گن لیتا۔ وفی روایت یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کان ربعۃ من القوم، آپ قوم میں میانہ قد تھے، درمیانی قد والے، نہ تو بہت لمبے تھے نہ بہت ٹھگنے تھے، ازہر اللون، روشن رنگ والے، چمکدار، یعنی آپ کے اوپر ایک نورانیت تھی، آپ کے چہرے سے گویا نور ٹپکتا تھا، روشن رنگ والے تھے۔ وقالا، اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کے آدھے تک آتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے کانوں اور مونڈھوں کے درمیان ہوتے تھے۔ آپ بال رکھتے تھے۔ آپ کے بال کی 3 مقدار ذکر کی گئی ہے، ایک وفرا، ایک لما، ایک جمہ۔ بڑا بال مونڈھے تک جاتا تھا، اور جب چھانٹ لیتے تھے تو کان کی لو تک آ جاتا تھا، اور جب بڑھتا تھا تو درمیان تک آتا تھا۔ تو جب آپ بال تراشتے تھے تو کان کی لو تک آ جاتا، اور جب بڑھتا تو درمیان گردن تک پہنچتا، اور جب پوری مقدار ہو جاتی تھی تو مونڈھے تک آ جاتا تھا۔
تو کسی نے بیان کیا ابتدائی مقدار کو، کسی نے درمیانی مقدار کو، کسی نے آخری مقدار کو۔ یہ تینوں مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی ہے۔ مونڈھے تک پہنچنے کے بعد آپ اس کو ترشوا لیا کرتے تھے۔ یہاں دو کا بیان ہوا، فرمایا کہ آپ کے بال آپ کے کانوں کے آدھے تک آتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے دونوں کانوں اور مونڈھے گردن کے درمیان ہوتے تھے، متفق علیہ۔ وفی روایت للبخاری، بخاری کی ایک روایت میں اس طرح یہ بھی ہے کہ کان ضخم الرأس والقدمین، آپ بڑے سر اور بڑے قدم والے تھے، یعنی اعتدال کے ساتھ آپ کا سر چھوٹا نہیں تھا، جو عقل مندی اور مضبوط قوت ارادی کی علامت تھے۔ آپ کا سر بڑا تھا، قدمین بھی آپ کے بڑے تھے، دونوں پیر بڑے تھے۔ فرمایا کہ لم ارى بعدہ ولا قبلہ مثلہ، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ وکان بسط الکفین، اور آپ کشادہ ہتھیلی والے تھے، آپ کی ہتھیلی کشادہ تھی، ظاہر کے اعتبار سے بھی، اور بسط کف کہتے ہیں سخاوت کو، عطا کو، آپ خوب عطا فرمانے والے تھے۔ وفی اخری کان شسن القدمین والکفین، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر آپ کے پرگوشت تھے، مضبوط تھے، بھرے ہوئے گوشت والے۔ وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا بعید ما بین المنکبین لو شعر بلغ شحمۃ اذنیہ رأیتہ فی حلۃ حمراء لم ار شیئا قط احسن منہ، متفق علیہ۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا، یعنی چوڑے شانے والے تھے۔ بعید تھوڑا فاصلہ کا مطلب یہ کہ چوڑا شانہ تھا لیکن اتنا چوڑا نہیں تھا کہ جس سے دیکھنے میں برا محسوس ہو اور وہ خوبصورتی کے خلاف ہو۔ دونوں شانوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا، اور آپ کے بال آپ کے دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا، اور میں نے کوئی چیز کبھی آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی۔ یہ جو سرخ جوڑے کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص سرخ کپڑا مردوں کے لیے منع فرمایا ہے۔ یہاں سرخ سے مراد یہ ہے کہ آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اسی کپڑے کا تہبند پہنے ہوئے تھے۔ یہ یمن کی چادر ہوتی تھی جس میں سرخ دھاریاں ہوتی تھیں، اور سرخ دھاری ہو یا ہری دھاری ہو، دھاری کی یہ خصوصیت ہے کہ پورا کپڑے کے اوپر وہ رنگ چھا جاتا ہے، دور سے دیکھنے میں وہ سرخ محسوس ہوگا۔ تو سرخ دھاریوں والا کپڑا میں نے آپ کو پہنے ہوئے دیکھا۔ ایک تو آپ کا فطری حسن، آپ کی نورانیت، پھر دوسرے وہ عقیدت اور محبت اور وہ عظمت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو بالکل بجا فرماتے ہیں کہ لم ارق شیئا قط احسن منہ، میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی، متفق علیہ۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، براء ابن عازب فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بڑھے ہوئے بال والے کو جو سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ شعرہ یضرب منکبیہ، آپ کے بال آپ کے مونڈھوں کو چھو رہے تھے، یہ بڑھے ہوئے بال کی مقدار ہوئی۔ بعید ما بین المنکبین، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ آپ لمبے قد والے تھے نہ پستہ قد تھے، بلکہ میانہ قد تھے۔ وعن ابی الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابیض ملیحا مقصدا، ابیض ملیحا مقصدا، یہ ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ گورے تھے، ملیح تھے، ایک
گوراپن ملاحت کا ہوتا ہے، نمکینی لیے ہوئے، اور ایک صباحت کا ہوتا ہے، سفیدی لیے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی گورے تھے، وہ صبیح تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوراپن ملاحت لیے ہوئے تھا، نمکینی لیے ہوئے تھا، جس میں ہلکا سانولا پن ہوتا ہے، اور خوبصورتی کے اعتبار سے ملاحت کو صباحت کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ ایک روایت جو مشہور ہے، انا ملیح و اخی یوسف صبیح، کہ میں ملیح ہوں اور میرے بھائی یوسف علیہ السلام صبیح تھے۔ مقصداً فرماتے ہیں کہ آپ میانہ قد تھے، یعنی نہ بہت لمبے تھے نہ پستہ قد تھے۔ وعن ثابت قال سئل انس رضی اللہ تعالی عنہ عن خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه لم يبلغ ما يخضب لو شئت ان اعود شمطاته في لحيته وفي رواية لو شئت ان اعود شمطات كن في راسه فعلت متفق علیہ۔ وفي رواية لمسلم قال انما كان البياض في عنقفته وفي الصدغين وفي الرأس نبض۔ ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب استعمال کرتے تھے اپنے بال میں یا نہیں، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا انہ لم یبلغ ما یخضب، آپ کے بالوں میں اتنی سفیدی آئی ہی نہیں تھی کہ آپ خضاب کرتے۔ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو آپ کے بالوں میں جو سفیدی تھی ان کو شمار کر لیتا، فی لحیتہ، آپ کے داڑھی میں جو چند بال سفید تھے ان کو شمار کر سکتا تھا، اور ایک روایت میں یہ کہ اگر میں چاہتا تو ان سفید بالوں کو شمار کر لیتا جو آپ کے سر کے اندر تھے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ بالوں کی سفیدی آپ کے عنقفہ میں تھی، کنپٹی میں تھی اور کچھ سر میں تھی، سب یہ مکمل ہو گیا۔ 3 جگہ تھوڑے تھوڑے بال سفید ہوئے تھے، یہاں کنپٹی کے پاس، اور یہ بچہ داڑھی جو ہوتی ہے ہونٹ کے نیچے جو چھوٹا تھوڑا سا بال ہوتا ہے، چند بال اس میں سفید ہوئے تھے، چند بال کنپٹی کے پاس تھے، اور چند بال سر کے اگلے حصے میں آپ کے سفید تھے، باقی پورا سر مبارک آپ کا سیاہ بالوں والا تھا۔ اس لیے آپ کے بالوں میں اتنی سفیدی آئی ہی نہیں تھی کہ آپ کو خضاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ہجرت کے واقعے میں یہ آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے لیے کہ قریب مقام قبا میں پہنچے ہیں، قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں، اور وہاں قیام فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں اطلاع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ قبا مدینہ طیبہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ لوگ آنے لگے زیارت کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عمر کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3 سال چھوٹے تھے، لیکن ان کے بالوں میں سفیدی زیادہ آ چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں سفیدی نہیں تھی۔ اب وہ نووارد لوگ جو آ رہے ہیں، جو پہچانتے نہیں، وہ آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب دھوپ آئی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، خدمت کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے، اور خدمت اصل کیا ہے؟ راحت پہنچانا۔ اصل خدمت راحت پہنچانا ہے، اور جس کی خدمت کی جا رہی ہے اس کی جو مرضی ہو، جو چیز اس کو پسند ہو وہ کرنا۔ لوگ اپنی مرضی تھوپ کر خدمت کرتے ہیں، یہ خدمت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جو لوگ آ رہے تھے اور مصافحہ کر رہے تھے، تو اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، آرام کر رہے ہیں۔ آپ کی نیند میں خلل پڑتا اور لوگ آپ کو گھیر لیتے
آپ کو بیدار کر دیتے۔ اس لیے جب تک لوگوں کو خود محسوس نہیں ہو گیا سایہ کرنے کے ذریعے کہ صدیق اکبر آپ خادم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم ہیں، اس وقت تک اس کو ظاہر نہیں فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ بہرحال میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ابھی تو 10 سال کی زندگی اس کے بعد مدینہ طیبہ کی ہے، آپ کے بالوں میں سفیدی نہیں تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں کافی سفیدی آ چکی تھی، اس لیے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بزرگ آپ ہی ہیں، بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں۔ وعن ام سلیم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتیہا فیقیل عندہا فتبسط نطعا فیقیل علیہ وکان کثیر العرق فکانت تجمع عرقہ فتجعلہ فی الطیب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلیم ما ھذا قالت عرقک نجعلہ فی طیبنا وهو من اطیب الطیب وفی روایت قالت یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیاننا قال اصبت متفق علیہ۔ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، ان کا نام رمیسہ ہے یا غمیسہ ہے، کنیت ام سلیم ہے، بہت سمجھدار خاتون تھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ ہوتی تھی، محرم تھی، اور ان کی دوسری بہن تھی جن کا نام ام حرام تھا، جب یہ خالہ ہیں تو وہ بھی خالہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان دونوں خواتین کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کے علاوہ کسی اور خاتون کے یہاں جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ دونوں محارم میں سے تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، روایت سنیے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لاتے تھے، فیقیل عندہا، اور دوپہر کے وقت وہاں آرام فرما لیتے تھے، فتبسط نطعا، وہ چمڑا بچھا دیتی تھی آپ کے سونے کے لیے، دباغت دیا ہوا چکنا چمڑا زمین کے اوپر بچھا دیتی تھی، فیقیل علیہ، اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے تھے، وکان کثیر العرق، آپ کو پسینہ بہت آتا تھا۔ یہ عجیب بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تھا لیکن اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی تھی، اس لیے مکھی کبھی آپ کے بدن پر نہیں بیٹھی ہے۔ اور اس پسینے کی ایک اور خصوصیت سنیے، فکانت تجمع عرقہ فتجعلہ فی الطیب، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پسینے کو جمع کر لیتی تھیں اور اس کو اپنی خوشبو کے اندر ملا لیا کرتی تھی۔ قالت فکانت تجمع عرقہ فتجعلہ فی الطیب، آپ جب اٹھتے تھے تو پسینہ اس کے اوپر ہوتا تھا، اس کو کانچ کے جمع کر کے خوشبو جو ہوتی تھی اس کے اندر ڈال لیتی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلیم ما ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم یہ کیا ہے؟ کہنے لگی عرقو کا، حضرت آپ کو پسینہ ہے، نجعلہ فی طیبنا، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں، وہو من اطیب الطیب، اور یہ سب سے عمدہ خوشبو ہے، اتنی مبارک خوشبو اس کے اندر ہوتی تھی، لاجواب۔ وفی روایت قالت یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیاننا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے ہم اس پسینے سے برکت کی امید رکھتے ہیں، اس کو اپنے بچوں کو ملیں گے ان کو برکت حاصل ہوگی۔ قال اصبت، آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، آپ نے اس کی تصویف فرمائی۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت ذرا لمبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے سلسلے میں۔ وعنہ قال کان اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلثم وكان في الوجه تدوير
ابیض مشرب ادعج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاشی والکتد اجرد ذو مسربۃ شسن الکفین والقدمین اذا مشى یتقلع کانما یمشی فی صبب واذا التفت التفت معا بین کتفیہ خاتم النبوۃ وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجۃ والینہم عریکۃ واکرمہم عشیرۃ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ یقول ناعیتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حلیہ مبارک تو ہے ہی، اور عربی زبان کی بلاغت کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی کے بہترین ادیب تھے، بڑے اونچے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ عربی زبان سے جو واقف ہے، جو اس کے ادب کے جاننے والے ہیں، اس میں لذت ہی لذت ہے۔ ترجمہ سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ لم یکن بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد، نہ تو آپ بہت لمبے تھے نہ بالکل پستہ قد تھے، وکان ربعۃ من القوم، آپ قوم کے اندر میانہ قد تھے، اور آپ گہرے زیادہ گھنگریالے بال والے نہیں تھے، نہ بالکل سیدھے بال والے تھے۔ آپ کے بال نہ بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، کان جعدن رجلن، آپ کے بال تھوڑے گھنگریالے سیدھے تھے، اور فرماتے ہیں لم یکن بالمتہم ولا بالمکلثم، آپ فربہ موٹے نہیں تھے، یعنی تندرست تھے، لیکن اس کو موٹاپا کہتے ہیں، چربی چڑھی ہوئی، تو آپ موٹے نہیں تھے، اور نہ بالکل گول چہرے والے تھے۔ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ، اور آپ کے چہرے میں تھوڑی گولائی تھی، یعنی لمبوترا چہرہ نہیں تھا لیکن بالکل گول بھی نہیں تھا، بلکہ تھوڑی گولائی لیے ہوئے آپ کا چہرہ تھا۔ ابیض مشرب، آپ گورے تھے جس میں سرخی پلائی ہوئی تھی۔ ادعج العینین، آپ کی آنکھوں کی سیاہی بالکل سیاہ تھی۔ اہدب الاشفاری، آپ کی پلکوں کے بال لمبے لمبے تھے۔ جلیل المشاسی والکتد، آپ کے سر کی اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی تھیں، مضبوط تھیں۔ اجرد، آپ کے بدن پر بال نہیں تھے۔ ذو مسربتن، لیکن سینہ مبارک کے اوپر بالوں کی ایک لکیر چلی آئی تھی۔ شسن الکفین والقدمین، پرگوش ہتھیلیوں والے اور پرگوش قدموں والے تھے۔ اذا مشى يتقلع كانما يمشي في صبب، جب آپ چلتے تھے تو مضبوط قدم اٹھا کر مضبوط قدم رکھتے تھے، گویا نشیب کے اندر اتر رہے ہیں۔ جب کوئی نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف اتر رہا ہو تو جما کے قدم اٹھاتا ہے، جما کے رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چال بیان کی گئی ہے کہ ایسے چلتے تھے، مضبوط قدم اٹھاتے تھے، مضبوط قدم رکھتے تھے، گویا کہ نشیب کے اندر اتر رہے ہیں۔ اور اذا التفت التفت معا، جب آپ کسی طرح مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے، کنکھی مار کے یا گردن ٹیڑھی کر کے نہیں دیکھتے تھے، ادھر دیکھنا ہے، پورے مڑ کر متوجہ ہو کر بات کو سنتے تھے۔ جب آپ مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو نبیوں کی مہر ہے، یعنی آپ کے خاتم النبیین ہونے کی مہر۔ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی سینے والے تھے، تمام لوگوں میں سب سے سچی بات کرنے والے تھے، تمام لوگوں میں اپنے اخلاق کے اعتبار سے سب سے نرم تھے، اور تمام لوگوں میں اپنے قبیلے کے اعتبار سے سب سے معظم تھے۔ کل گزر چکا ہے کہ بنو آدم میں سے بنو ابراہیم کو، بنو ابراہیم میں سے بنو اسماعیل کو، بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا گیا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ اکرمہم عشیرتاً، آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ معزز قبیلے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جاتا، ہیبت کھا جاتا،
ومن خالتہ معرفۃ احبہ، اور جو جان کر پہچان کر آپ کے ساتھ گھل مل جاتا وہ آپ کو محبوب بنا لیتا۔ یعنی آپ کا رعب تھا، وقار تھا، اس لیے اچانک دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی، لیکن جب آپ کے اخلاق، آپ کی ملنساری، آپ کی شفقت کا معاملہ سامنے آتا تو پھر محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ یقول نعیتہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کا وصف بیان کرنے والا بس یہی کہہ سکتا ہے کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ آپ سے پہلے ہم نے آپ جیسا دیکھا، نہ آپ کے بعد آپ جیسا دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسلک طریقا فیتبعہ احد الا عرف انہ قد سلکہ من طیب عرقہ او قال من ریح عرقہ، رواہ الدارمی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزرتے تھے آپ کے پیچھے آنے والا جان جاتا تھا کہ آپ اس راستے سے گزرے ہیں، آپ کے پسینے کی خوشبو کی وجہ سے۔ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ اس کو آپ بدل دیجئے، کہہ دیتی ہے خوشبو راستے کی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی جو خوشبو تھی، ایسا نہیں ہے کوئی خوشبو لگا کہ کہیں سے گزر جائے تو یہ تو پتہ چلے گا کہ کوئی خوشبو لگانا والا ادھر سے گیا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو سب سے نمایاں تھی، اس لیے آپ جدھر سے گزرتے تھے پیچھے آنے والا یہ پہچان جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے، کیونکہ خوشبو ہوتی تھی وہ مخصوص آپ کے پسینے کی خوشبو ہوتی تھی۔ وعن ابی عبید بن محمد بن عمار بن یاسر قال قلت للربيع بنت معوذ ابن افراء صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ابو عبیدہ نے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ سے یہ درخواست کی، صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتلائیے، آپ کا حلیہ بتائیے، آپ کی صفت بتائیے۔ بڑا شوق تھا اس کا۔ حضرت ربیع نے کیا جواب دیا ہے، کہنے لگی یا بنیا، بیٹے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو ایسا میں سمجھتے کہ گویا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ رأیت الشمس طالعۃ، طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے۔ جب سورج آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے تو نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے، لیکن جس وقت طلوع ہوتا ہے اس وقت اس کے اندر ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے۔ کبھی نگاہ جما کے دیکھیں، لگتا ہے چاروں طرف اس میں سے روشنی پھیل رہی ہے اور بیچ میں گول چاندی کا ایک کٹورا سا ہے، تو جیسے وہ نور ہوتا ہے اسی طریقے سے فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسا سمجھتے گویا کہ سورج نکل رہا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذ حیان فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر وعلیہ حلۃ حمراء فاذا هو احسن عندي من القمر، رواہ الترمذی والدارمی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، یعنی چادر اور تہبند دونوں سرخ دھاری والا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کے چہرے کو دیکھتا اور ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا۔ فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر، ایک مرتبہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا اور ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میری نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے۔ روایتوں پر نشان تو میں نے بہت سے لگا رکھا ہے۔
ایک روایت خصوصیت کی اور سن لیجئے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ وما رأیت احدا اسرع فی مشیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما الارض تطوی لہ انا لنجہد انفسنا وانہ لغیر مقترس. رواہ الترمذی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا سورج آپ کے چہرے کے اندر تیر رہا ہو. تعبیرات دیکھیے، کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج آپ کے چہرے کے اندر تیر رہا ہے، ایسی روشنی پھوٹتی تھی. فرماتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے زمین آپ کی خاطر لپیٹی جا رہی ہو. فرماتے ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ہم لوگ اپنے کو مشقت میں ڈالتے تھے، محنت کر کے تیز تیز چلتے تھے. وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِسٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف چلتے تھے، بے تکلف عام رفتار سے چلتے تھے، لیکن ہم آپ کی چال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ. رواہ الدارمی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان ذرا سا فرجہ تھا، خلا تھا. سامنے کے دو دانت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا. جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو لگتا تھا اس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے. وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خموشۃ وکان لا یضحک الا تبسما وکنت اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین ولیس باکحل. رواہ الترمذی. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں میں تھوڑی سی گوشت کی کمی تھی. اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، یعنی پنڈلی جس طریقے سے عام طور سے بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا جیسے گوشت نوچ لیا گیا ہو اس طرح کی شکل تھی. اس سے بہرحال اتنا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی، ایک ایک چیز کو کتنے غور سے وہ دیکھتے تھے، اس کو محفوظ رکھتے تھے. فرماتے کہ آپ ہنستے نہیں تھے، قہقہا لگا کر کبھی نہیں ہنسے، بس مسکرا دیتے تھے. اور میں جب آپ کی طرف دیکھتا تو میں کہتا کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے. قدرتاً آپ کی آنکھ سرمگی تھی، جیسے سرما لگانے والے کی آنکھ ہوتی ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تھی. عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا تھا، یہاں تک کہ جیسے آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم لوگ اس کو محسوس کر لیا کرتے تھے. بس بھائی اتنے پر اکتفا کرتا ہوں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی تکمیل کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف خلقی ہیں، پیدائشی ہیں، ان میں تو ہم آپ کی نقل نہیں کر سکتے. جیسا اللہ نے آپ کو بنا دیا، بنا کے سانچہ توڑ دیا، اس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں. لیکن جو چیزیں آپ کی اختیاری ہیں، عملی ہیں، ان کو تو ہم اختیار کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و شمائل میں سے آپ کی سخاوت، آپ کی شرافت، آپ کی نرم دلی، شفقت وغیرہ جو آپ کے اوصاف کے اندر ذکر کی گئی ہے، ان کو تو ہم اختیار کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا أرحم الراحمين ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر ذنوبنا ومحي عيوبنا وأد ديوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف عاهاتنا واستر عوراتنا. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحمة وعلما نافعا وأقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والحكمة بالصالحين والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا ونعوذ بك من كل أمل ينهينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من كل غنى يطغينا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. يا خالق الحياة والموت توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. या अरहम अर्राहिमीन या अकरम अल-अकरमीन, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाहकार हैं, ना क़द्र और ना शुक्र और ना फ़रमान है। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे। या अल्लाह रहमत का आशरा गुज़र चुका,
مغفرت کا عشرہ گزر چکا، یا اللہ عتق من النار کا عشرہ گزر رہا ہے۔ اے الہ العالمین، ہم سے اب تک کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے ہم تیری رحمت کے مستحق ہوں، تیری مغفرت کے مستحق ہو اور ہمیں عتق من النار کا پروانہ ملے، مگر تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ تو کریم ہے یا اللہ، کریم بے مانگے عطا فرماتا ہے، اور تیری شان ہمیں بغیر مانگے بھی عطا فرماتی ہے اور بے حد عطا فرماتی ہے۔ ہم آپ سے ہم سب کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اس مجلس میں تیرے بہت سارے نیک بندے بیٹھے ہیں یا اللہ، محض اس امید پر تیرے در پر آ کے پڑے ہیں الہ العالمین کہ ہماری مغفرت ہو جائے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی مغفرت ہو جائے، اسی لیے ایک تیرے نیک بندے کے واسطے ایک تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، الہ العالمین ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ نہ فرمایا، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ نہ فرمایا، یا اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اے الہ العالمین، ہم آپ سے اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، جن کے والدین حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائیے، بیوی بچوں کی مغفرت فرمائیے، بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرمائیے، ہمارے خاندان ننیال اور سسرال والوں کی اور وطن والوں کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرمائیے، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ اعظام کی مغفرت فرمائیے۔ اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین، پوری امت مسلمہ کے ہر فرد بشر کے ہر گناہ کو معاف فرمائی یا اللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس صغائر کبائر ہے، لیکن کیا کبائر کیا غبائر، الہ العالمین ہمارے پاس تو گناہوں کے ذخیرے ہیں، مگر تیرے پاس رحمت کے ذخیرے ہیں یا اللہ۔ اپنی وسیع مغفرت کے رحمت کے طوفان میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، آپ اپنے نیک اور قدرداں بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرمائیے۔ ان پر جیسی نوازش ہوتی ہے رحمتوں کی، برکتوں کی، الہ العالمین ان کے طوفان میں ہم پر بھی وہ رحمتیں اور بارشیں نازل فرما، اور ہم سب کو برکتوں سے نواز دیجئے، مغفرتوں سے نواز دیجئے۔ اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین، پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے یا اللہ۔ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کے بیماروں کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے یا اللہ۔ ہمارے متعلقین میں، دوست احباب، گھر والوں میں، الہ العالمین اس مجلس میں بہت ساروں کے رشتہ دار اور متعلقین بیمار ہیں، مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان سب کو تمام بیماریوں سے شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اے الہ العالمین، خصوصاً ہم جسم کے بھی بیمار ہیں، روح کے بھی بیمار ہیں، عقائد کے بھی بیمار ہیں، اخلاق اور معاملات کے بھی بیمار ہیں یا اللہ۔ خصوصاً ہم روح کے روگی ہیں، روح کے بیمار ہیں یا اللہ۔ اپنی اصلاح کے لیے، ظاہری باطنی اصلاح کے لیے ایک تیرے بندے کے یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کے واسطے سے، ان کے طفیل میں ہم سب کے اللہ ہر طرح کی بیماری سے شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ۔ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا، ہماری اولاد کو علم و عمل عمر عافیت اور یا اللہ صلاح و فلاح اور تقوی اور رشد و ہدایت سے مالا مال فرما، ہماری اولادوں کو علوم قرآن علوم حدیث سے مالا مال فرما، ہماری اولاد میں نسلوں میں دین ایمان کو قائم اور دائم فرما یا اللہ۔ آپ کی محبت، آپ کی رضا ہم سب کو عطا فرمائیے، اپنا قرب عطا فرمائیے، اور جن چیزوں سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کو عطا فرمائیے۔ آپ کے جتنے اوصاف ہیں ان تمام اوصاف کے ہم سب کو متصف فرمائیے، اخلاق حمیدہ سے، فاضلہ سے ہم سب کو متصف فرمائیے، اخلاق رذیلہ سے ہم سب کو پاک صاف فرمائیے۔ اے الہ العالمین، امت کے حال پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، امت کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائیے، امت کو الہ العالمین ایک اور نیک بنا دیجئے۔ الہ العالمین، امت کے شیرازہ جو بکھر چکا ہے اس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائیے، پورے عالم کے سربراہوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائیے، اسلام کے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔
فرمائیے، اسلام کے اور مسلمانوں کا بول بالا فرمائیے۔ اے الہ العالمین موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائیے، ہر بری موت سے اور برے خاتمے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ موت اور بعد الموت کے احوال ہم پر آسان فرمائیے۔ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اے الہ العالمین جو وہاں آسانی کے ساتھ گزر چکا، آخرت بعد کی منزل ہے اس کے لیے آسان ہے۔ یا اللہ قبر الہ العالمین یا اللہ بچھوؤں کا گھر ہے، سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے۔ یا اللہ ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنائیے، اور ہماری قبر کو ہمارے کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنائیے۔ یا اللہ منکر نکیر کے سوال بھی آسان فرمائیے، اے الہ العالمین، اور قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو زیارت بھی نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین محشر کے دن ہمارے لیے حساب کتاب آسان فرمائیے، ہمارا انعام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین جنت میں بغیر حساب کے دخول اولین نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پل صراط پر کلمح البصر گزرنا نصیب فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں الہ العالمین ہم سب کو جام کوثر عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہمارے تمام جامعات کی، دارالعلوموں کی، مکاتب کی، مساجد کی الہ العالمین مقابر کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین شاعر اسلام کی پوری حفاظت فرمائیے، خصوصاً دارالعلوم دیوبند کی پوری حفاظت فرمائیے۔ ہر فتنے سے، خارجی داخلی فتنے سے اس کی پوری حفاظت فرمائیے۔ ہر شعبے کو ہر طرح کے، ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ اس ادارے کے اساتذہ، طلباء کا، محسنین اور معاونین کی ہر طرح سے پوری حفاظت فرمائیے۔ ہمارے حضرت کی پوری حفاظت فرمائیے، ہر فتنے سے، ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ ان کو صحت، عافیت، قوت، طاقت عطا فرمائیے، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ کو ہم پر اور پوری امت مسلمہ پر دیر تک قائم اور دائم فرمائیے۔ الہ العالمین ان کے فیوز اور علوم سے ہم سب کو مستفید فرمائیے۔ یا اللہ جتنے دن ہمیں یہاں رہنا ہے ہر طرح کی الہ العالمین ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ماہ مبارک کی جتنے دن اور ایام اور راتیں باقی ہیں ان سب کو صحیح طور پر وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین بہت سارے احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ یا ہم پر جن کا حق ہے ان سب کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، ان کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے۔ بہت سارے حضرات مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے۔ بہت سارے حضرات کی یا اللہ جوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو نیک صالح جوڑا عطا فرمائیے۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائیے، ہماری اولاد کو بھی نیک اور صالح بنائیے، نیکوں کی صحبت عطا فرمائیے۔ ہماری اولاد کی اور ان کی اولاد کی اور پوری امت مسلمہ کی اولاد کے ہر طرح کے یا اللہ بری صحبتوں سے پوری حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائی مانگی ہمیں عطا فرمائیے، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ایک خانقاہ کا نظام جو چل رہا ہے اس کو بے حد قبول فرمائیے، اس کے برکات کو عام اور تام فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین اس خانقاہ میں جو جس طرح کی بھی خدمت کرتا ہے، مالی جانی جسمانی، ان کی خدمتوں کو قبول فرمائیے اور ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔